اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 16واں رکوع۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ کہا انہوں نے اپنے پیغمبر سے لهم ابعث لنا ملکا نقاتل، آپ مقرر فرما دیجئے ہمارے لیے کسی کو بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں، ہم جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا ان کے پیغمبر نے کہ ان قریب تم اگر فرض کر دیا جائے تمہارے اوپر قتال، الا تقاتلوا، نہ قتال کرو۔ قالوا وما لنا، کہا ان سب نے کیا چیز معنی ہے ہمارے لیے، الا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، در حال کہ ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جبکہ فرض کر دیا جائے ہمارے اوپر قتال، فرض کر دیا گیا ان کے اوپر قتال، تولوا تو وہ روگردانی کر بیٹھے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ علم والا ہے ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے درس کے اندر موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی، بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت، واللہ یقبض و یبسط، اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور تنگی کا دینے والا بھی۔
اور اس سے پچھلی آیات میں اگر آپ کے ذہنوں میں ہو واقعہ تو یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں جب ان کے عقیدہ توحید پر ضرب لگائی شیطان نے اور ان کے عقیدے بگڑنے لگے تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بیماری اس علاقے میں آ رہی ہے، ہم یہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ ہم چلے جائیں، وہاں ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ جو چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، چاہے وہ انسان کی ذات کے ساتھ نفع ہو، نقصان ہو، بیماری ہو، صحت یابی ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، جو بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، حالات چاہے جو بنے، اسباب چاہے جو بنے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا تو دار الاسباب ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ نے جس طرح سے انسان کی زندگی اور موت لکھ دی ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اب کسی کو کسی سبب سے آتی ہے، کسی کو کسی سبب سے آتی ہے، اور جب کوئی سبب سے آتی ہے تو اس کے اوپر کوئی سبب کے اوپر زیادہ غور و فکر نہیں کیا جاتا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو یاد تو کیا جاتا بھئی کیا ہوا تھا کہ بھئی بیماری ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا کہ جی گاڑی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، اس بنیاد پر یہ ہو گیا، جو بھی وہ سبب بنا ہو، لیکن آخر میں بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی اللہ نے ان کو اتنی ہی عمر دی تھی، اپنے سانس پورے کر لیے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ فرمائیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ نے جتنی تقدیر میں زندگی لکھ دی ہے اتنی مل کے رہے گی، اور جس دن وہ سانس مکمل ہو جائیں گے وہ زندگی پوری ہو جائے گی۔ زندگی کو پوری کرنے کے بعد دنیا سے جانے کا کیا سبب بن جائے اس کو میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ بیماری بھی بن سکتی ہے، حادثہ بھی بن سکتا ہے، کوئی اور پریشانی بھی آ سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں عقیدہ توحید پر ایک مسئلہ چھڑا تھا، ایک پریشانی آئی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اور وہ پورا شہر چھوڑ کر 10,000 کا لشکر وہاں باہر چلا گیا تھا، کھلیان میں، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں۔ اللہ نے 10,000 کے 10,000 کو یک لخت موت دی، گلایا، ہڈیاں بوسیدہ ہوئیں، اور ان کے جسم مٹی کے اندر مل گئے، خاک میں مل گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دکھلایا کہ ہم جو ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر ہم قادر ہیں۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ یوں فرمائیں کہ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ تین ہی تو باتیں ارشاد فرمائی تھی، میں نے تینوں باتوں کا خلاصہ بیان کیا اب تک۔ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھی بری بات، اس کا اردو ترجمہ یہی ہے، لیکن میں نے ذرا اس کو وضاحت سے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اچھی بری بات کو کئی لفظوں میں نے بیان کر دیا۔ خوشحالی، تنگ دستی، بیماری، صحت یابی، پریشانی، آسانی، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ہے سب اسی کا خلاصہ۔ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھی بری بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور دکھایا اللہ نے، کتنے واقعات مل جائیں گے آپ کو، 2-3 واقعات میں بہت جلدی آپ کو ذہن نشی کراتا چلوں، تاکہ بات ذہن نشی ہو جاتی ہے تو ذرا بات اچھی سمجھ میں آتی۔ آپ لوگوں نے اگر آپ تھوڑا سا ربط تک رکھتے ہیں قرآن کریم سے، احادیث سے، علماء سے، تو سنا ہوگا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، فرمان کو اپنے کانوں سے سننا چاہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے بولتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، تو کتنے لوگ گئے تھے؟
70 لوگ گئے تھے وہاں پر، کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ نے 70 کے 70 کو موت دے دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان 70 کو زندہ کر دیا۔ ایک دلیل۔ یہاں کتنے کا لشکر ہے؟ 10,000 کا لشکر ہے، سب کو زندہ کیا ایک پیغمبر کی دعا پر۔ میں نے 2 ہفتے پہلے اس کو ذکر کر دیا آپ کے سامنے، اور فرمائیں کہ وہ جو سورہ کہف، اصحاب کہف کا جو قصہ ہے، 300 سال تک سلانے کے بعد اللہ نے دوبارہ پھر ان کو اپنی حالت پر برقرار کر دیا، یہ سب اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر کیا ہے؟ یہ شاہد ہیں، گواہ ہیں، میرے اور آپ کو ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ قرآن کریم کی اس سے پچھلی آیت کے اندر جس کا بیان گزشتہ ہفتے میں ہوا تھا، 2 لفظ بطور خاص آئے تھے، اسی سے متعلق بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ کیا لفظ آئے تھے؟ واللہ یقبض ویبسط، واللہ یقبض ویبسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تنگ دستی بھی دینے پر قادر ہے اور خوشحالی دینے پر بھی قادر ہے۔ جب رب خوشحالی دینے پر آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تنگ دستی دینے پر آتا ہے تو فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انتہا ہے دینے کی۔ کیا انتہا ہے اللہ کے دینے کی؟ خوشحالی دینے کی کیا انتہا ہے؟ ذرا کنٹرول کرنے کی کیا انتہا ہے؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ قرآن کریم بیان فرماتا، کیا ترجمہ اس آیت کریمہ کا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خوشحالی دینے پر آتا ہے تو پھر اس کا اعزاز و اکرام فرماتا ہے، عزتیں اس کو ملتی ہیں، شہرتیں اس کو ملتی ہیں، اکرام اس کا ہوتا ہے، اپنوں میں بھی عزت ملتی ہے، پرایوں میں بھی عزت ملتی ہے۔ اور فرمائے کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ کسی کی روزی پر تنگ کرنے پر آتا ہے تو فرمائے کہ ایسا نہیں کہ بالکل بھوک مری ڈال دیں، اتنا نہیں ہوتا ہے فاقے ہونے لگیں، ایسے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ کسی کے ساتھ۔ فرمائے کہ صرف اتنا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جو خوشحالی، جو آسانی، جو سکون کے ساتھ پہلے زندگی گزر رہی تھی، اس سکون والی زندگی میں تھوڑی سی بے چینی پیدا کر دیتا ہے بس صرف۔ پیٹوں سے پتھر نہیں باندھنے پڑ لے، کیونکہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو اپنے نبی کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ ہمارے نبی نے 2 پتھر پیٹ سے باندھے ہیں، 2 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ اس میں چولہا نہیں جلا گھر کے اندر۔ صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جن کے یہاں پر 2 پتھر باندھے گئے، ایک پتھر پیٹ سے باندھا گیا ہے، کئی دن کے فاقے ہوئے، کئی وقت کے کھانے کو نہیں ملا ہے۔ ہمارے یہاں تو ابھی فاقوں کی نوبت نہیں آئی ہے، ٹائم سے روکھی سوکھی، کبھی قورمے سے نہ صحیح تو کبھی چٹنی سے صحیح، کبھی روکھی سوکھی، جیسے بھی مل جاتی ہے اللہ ٹائم سے عزت کے ساتھ بچوں میں بیٹھ کے کھانے کا موقع دے دیتا ہے۔ کیوں نہ شکری ہے؟ وہ پیٹوں سے پتھر باندھ کے بھی شکر ادا کر کے چلے گئے، وہ 4 وقت کے فاقے کر کے بھی شکر ادا کر کے چلے گئے۔ ہمارے یہاں وقت پر مل رہی ہے بس اتنی سی بات، جو آسانیاں، جو فراوانیاں، جو خوشحالیاں، جو مسرتیں پہلے حاصل تھیں، وہ جو آسانیاں تھیں وہ آسانیاں نہیں مل پا رہی ہیں، تھوڑی پریشانی کے ساتھ مار رہی ہے زندگی۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق پہلے پڑھا دیا تھا مجھے اور آپ کو، ہم اس سبق کو بھول گئے، ہم نے بھلا دیا اس سبق کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یوں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان الدنیا سجن المؤمن، ان الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی قید میں ڈالتا ہے نا تو اس کے لیے کہ بہت زیادہ فیسلٹی کا انتظام نہیں کرتا کہ رہنے کے لیے بہت اچھا شاندار کمرہ ہو، وہاں پر اے سی بھی لگی ہوئی ہو، گرمی میں روم ہیٹر بھی لگا ہوا ہونا چاہیے، اور شاندار بستر ہو، اور 2 دن کے بعد چادر بھی بدلنی چاہیے، اور سردی گرمی کا انتظام ہونا چاہیے۔ قید خانے میں یہ سب سہولتیں نہیں دی جاتی، وہاں تو ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی میں اگر کچھ سہولت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یوں فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ راستے کا پار کرنے والا یا مسافر کی طرح رہو۔ یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو سمجھایا، میں آپ لوگوں کے سامنے تنگ دستی کے حالات جو آج واویلا مچا ہوا میرے اور آپ کے اوپر، جہاں سے شیطان کو موقع مل رہا ناشکری کا پیغام پڑھانے کا، شیطان یہیں سے ناشکری کا پیغام دیتا کہ اندر ناشکری پیدا کرو، ناشکری یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ منظر کشی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ منظر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ یوں فرمائے کہ ان الدنیا سجن المؤمن، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے۔ اگر سکون سے مل جائے کھانے کو، سکون سے مل جائے رہنے کو، سکون سے مل جائے سونے کو، تو یہ سمجھنا کہ یہ رب کا شکر ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک بڑی مخلوق فٹ پاتھوں پر، سڑکوں کے کناروں، اسٹیشنوں کے کناروں، وہاں بھی تو ایک مخلوق رہ رہی ہے۔ ہم کم سے کم اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے، ہم چھت کے نیچے اپنوں میں تو سو جاتے ہیں۔ وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، ان کی بھی تو کوئی ماں ہوگی، ان کا بھی تو کوئی باپ ہوگا، ان کی بھی تو کوئی بہن ہوگی، ان کے بھی تو کوئی بچے ہوں گے۔ ہم کم سے کم اپنے بچوں کے درمیان، اپنے والدین کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، اپنے محلے والوں کے درمیان صبح کو آنکھیں کھولتے ہیں تو محلے کے لوگ نظر آتے ہیں، اور جب وہ رات کو آنکھیں بند کرتے ہیں تو کچھ اور لوگ تھے اسٹیشن پر کھڑے ہوئے، اور جب صبح کو دیکھتے ہیں تو دوسرے لوگ مسافر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر روز ان کی صبح ہوتی ہے، ہر روز ان کی نئی صبح ہوتی ہے، اور شام کو دوسروں سے ملاقات، صبح میں دوسروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیا ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی سی تنگی کے اوپر واویلا مچانا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے۔ اگر مجھے اچھا مکان نہیں مل رہا ہے لیکن سونے کے لیے اچھی نیند مل رہی ہے، اگر مجھے کھانے کے لیے بہت شاندار کھانا نہیں مل رہا ہے لیکن پیٹ بھرنے کے لیے چند ٹکڑے نصیب ہو رہے ہیں، تو میں اس رب کا شکر ادا کروں۔ اے اللہ، تیرے وہ بندے تو تھے جن کو تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی تھی، پھر بھی ان کے گھروں میں فاقے ہو گئے تھے، ان کے گھروں میں فاقے ہو گئے تھے۔ نہ رات ان کی سکون سے کٹتی تھی، نہ دن ان کا چین سے کٹتا تھا۔ بڑی بے چینی، بڑی بدامنی کے ساتھ وہ زندگی گزار کر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا، اور یوں فرمائے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسا رہو، دنیا میں ایسا رہو جیسے مسافر کی طرح، یا پھر راستے کے پار کرنے والے کی طرح سے رہو۔ مسافر کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مسافر جب آدمی سفر کرتا تو کبھی تو ریزرویشن کرا لیتا، کبھی جنرل وارڈ سے سفر کر لیتا۔ جب جنرل وارڈ سے سفر کرتا تو اس کے ذہن میں پہلے سے ایک تصور ہوتا ہے کہ جنرل ڈبے میں اگر بیٹھیں گے ٹرین کے اندر تو اس میں جو ہے تو دھکے بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ نوبت آ جائے کہ کھڑکی پہ لٹکنا بھی پڑ سکتا ہے، یہ بھی نوبت آ سکتی ہے کہ جو سامان ہے وہ کندھے پر اور ہمارے پیر زمین، پورا سامان اپنے سر کے اوپر سامان رکھنے کی جگہ نہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پیر پر کھڑا ہو کر نہ معلوم کتنے کلومیٹر جانا پڑ جائے۔ یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں پہلے سے، پھر وہ اختیار کرتا کہ مجھے جنرل وارڈ سے سفر کرنا۔ جب وہ جاتا تو بہت زیادہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا، وہ دھکا مکی نہیں کرتا اندر جانے کے بعد میں کہ نہیں یہاں سے ہٹو، مجھے بیٹھنے کی جگہ چاہیے، ایسے نہیں کرتا ہے۔ سوچتا ہے اس کا تو مطلب جنرل وارڈ کا تو مطلب یہ کہ جیسے حال ہو اس حال میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، اپنے آپ کو نبھانا، اس حال کے اندر کیا ہے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ بالکل ایسے ہی فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو حالات، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، چاہے روزی کے اعتبار سے آئیں، صحت کے اعتبار سے آئیں، گھریلو پریشانی، ان تمام پریشانیوں کے اوپر نگاہ نہ کر کے ان تمام آسانیوں پر نگاہ رکھو۔ اے اللہ، اگر یہ پریشانی ہے تو وقتی ہے، ان سے تو لاکھ جگہ بہتر ہوں جو اسٹیشنوں پر، فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوہرا پڑتا، سردی کا عالم ہے، وہ بے سہارا ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو ایسے باندھ لیتے ہیں، اور وہ کسی امید پر ہوتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ آئے، کوئی کمبل یا کوئی چادر ہمارے اوپر ڈال کے چلا جائے جس سے تھوڑی بہت ہماری سردی کو امن و امان مل جائے۔ ان سے تو لاکھ جگہ بہتر ہیں۔
فرمائے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے ان باتوں پر تو یاد رکھو میرا وعدہ کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ تو یہ بات میں نے ذکر کی تھی آپ کے سامنے کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تنگ دستی دینے پر بھی قادر ہے اور خوشحالی دینے پر بھی قادر ہے۔ ان دونوں باتوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو جو اگلی تفسیر ہے جہاں سے آج کا بیان ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان بنی اسرائیل کی جماعت کی جانب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ انہوں نے کہا پیغمبر سے کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ بنا دیجئے ہمارے اوپر کسی کو بادشاہ کہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ کیا مسئلہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کے اندر دو چیزیں باقی رہ گئی تھیں ان بنی اسرائیل کے اندر۔ ایک تو وہ تابوت باقی رہ گیا تھا جس میں ان کے بزرگوں کی نشانیاں رکھی ہوئی تھیں، اور تورات رہ گئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ کی ملی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ تورات رہ گئی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام چلے گئے اور تورات باقی رہ گئی، کچھ لوگ عمل کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بے عمل ہوتے چلے گئے۔ پہلے کچھ نے چھوڑا، پھر آدھوں نے چھوڑا، پھر آدھی پر عمل ہوا، پھر آدھی سے کم پر ہوا، کچھ زیادہ پر ہوا، یعنی اتنی غدرآبود ہو گئی کہ تورات پر عمل کرنا بہت مشکل اور دشوار سا ہو گیا، اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا بالکل چھوڑ دیا، الا ماشاءاللہ چند گنے چنے لوگوں کو۔ اور جو وہ سکینے کا تابوت تھا جس میں ان کے بزرگوں کی نشانیاں تھیں، جس کی بنیاد پر بڑی بڑی جنگیں فتح کر لیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر کیا اپنے دلوں کو چین اور سکون دیا کرتے تھے، وہ ان کے پاس سے کیا ہو گیا؟ چھن گیا۔ چھینا کس نے؟ عمالقہ نامی ایک قوم تھی کہ جنہوں نے ان کے شہر پر، ان کی بستیوں پر، کئی صوبوں پر آ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اور ان کو مار دھاڑ کر کے ان کو باہر نکال دیا، ان سے ملک سے چلو نکلو، یہاں تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ بڑے پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ شہر چھڑوایا، بزرگوں کی نشانیاں چھینی، اور سب کچھ چھین چھان کے ان کو شہر بدر کر دیا۔ یہ اندر پھونکے بیٹھے تھے بری طرح۔ زمانہ ہو گیا تھا 1000، مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 1000 برس کا زمانہ ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام میں، اور اس والے واقعے کے اندر ایک لمبا زمانہ گزر گیا تھا، بے دینی آ گئی تھی۔ لیکن اس درمیان میں پیغمبر اللہ کی جانب سے آتے رہے، سمجھاتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، یہ سلسلہ برقرار رہا، لیکن بہت کم لوگ ہوئے جو کہ ایمان لے کر آئے۔ تو جس وقت میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اس وقت میں اس جماعت کے اندر ایک اندر سے بے چینی اور ایک اندر سے کڑھن اور ایک جذبہ پیدا ہوا جب ان کی تعداد بڑھی، اور یہ کہا کہ کب تک ہم دبتے اور پستے رہیں گے کہ یہ عمالقہ قوم جو ہے تو ہمارے اوپر یوں ہی تسلط قائم رکھے گی، اور ہمارے گھروں کو چھین لیا، ہماری بستیوں کو چھین لیا، ہمیں واپس نہیں کرے گی ہماری بستیوں کو؟ یہ کون سی بات ہے؟ ایسے تو ہمیں مار دیا جائے گا بالکل۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے قتال کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قتال ایسے نہیں، من مانی کے طور پر نہیں، ہم اپنا ایک امیر بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایک ذمہ دار چاہتے ہیں، ہم اپنا ایک کپتان چاہتے ہیں جس کی نگرانی میں ہم جنگ کریں، وہ کہے تو ہم پیچھے ہٹیں، وہ کہے تو ہم آگے بڑھیں، ہم ہتھیاروں کو سیدھا کریں۔ یہ سلسلہ ہے۔ پیغمبر جو اس وقت کے موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ایک بڑا قدم اٹھانے کی تم فرمائش کر رہے ہو، سوچ لو پہلے، اگر تمہارے اوپر تمہاری کہنے کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا اور جہاد فرض کر دیا تو کر لو گے؟ مجھے تو لگتا نہیں تمہاری باتوں سے کہ تم میدان میں کھڑے ہو جاؤ سیدھے۔ یہ بات ہوئی، بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یعنی وقت کے نبی سے قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ مقرر کیا جائے، اور جن ظالموں نے ہمارے مکانات، ہماری زمینیں، ہمارا شہر، ہمارے صوبے ہم سے چھینے ہیں، ہم ان سے وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب ہم کب تک دبتے رہیں گے؟
تو وقت کے پیغمبر نے یہ کہا کہ جو تم بات کہہ رہے ہو اگر یہ بات اللہ کے یہاں منظور ہو جائے تو قدموں کو جمائے رکھو گے یا ایسی صرف سرسری طور پر کہہ رہا ہوں؟ یہ دل لگی ہے، یہ دل کی لگی ہے؟ کہ نہیں کون سی بات ہے، دل لگی کیوں ہوتی؟ دل کی لگی ہے، ہم نے یہ ٹھان رکھا ہے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے تمہارے ٹھاننے کی؟ میں کیسے سمجھوں کہ تم واقعی میدان میں جمے رہو گے، تم پیچھے نہیں بھاگو گے جنگ اگر فرض ہو جائے تو، اگر جہاد فرض ہو جائے؟ کہا کہ ہمارے دل کے آپ حالات نہیں دیکھتے؟ کہا کہ کیا حال ہے؟ کہ حال یہ کہ اس قوم نے ہمارے گھروں سے نکالا، ہمارے بیٹوں سے بے بیٹے والا کر دیا، کتنے بچوں کو ذبح کر دیا، اور کیا کیا نہیں کرا، پورا تہس نہس کر دیا۔ ہم تو پھوکے بیٹھے ان سے بری طرح سے، ہم تو بس انتظار میں کوئی بادشاہ ملے اور فوراً ان کے اوپر ہم چڑھائی کریں۔ یہ ساری باتیں وعدے نبھاتے ہو کے قرآن کریم بیان فرماتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی جانب سے ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ جہاد فرض ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے جہاد فرض ہوگا لیکن تمہارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جہاد فرض ہوا اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر بادشاہ مقرر ہو گیا۔ ترجمہ سنیے پھر میں اگلی بات سناتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ تم نے دیکھا بنی اسرائیل کی اس قوم کو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی تقریباً ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل، انہوں نے وقت کے پیغمبر سے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کی نگرانی میں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا تم سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا جائے، جہاد فرض کر دیا، اللہ تو قاتل ہو تو تم لڑنے لگو؟ قالو، تو انہوں نے سب نے کیا کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کون سی بات کر دی آپ نے، ہم نہیں لڑیں گے؟ یعنی ہمیں گھر سے نکالا، ہماری زمینیں چھینی، ہمارے مکان چھینے، ہم تو انتظار میں تھوڑا سا اشارہ دو اور پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ ان کا اپنے آپ کو بڑا ثابت قدمی دکھائی انہوں نے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا، ہم کو نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور ہمارے بیٹوں سے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، جب انہوں نے اپنی ثابت قدمی دکھائی، اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، جہاد فرض ہو گیا، تو پھر سب کے سب یہ کیا ہو گئے؟ پیچھے کو ہٹ گئے۔ یہ بنی اسرائیل ہے، پہلے پورے وعدے نبھانے کے ساتھ کہا کہ ہم لڑیں گے، اور جب اللہ کی طرف سے آ گیا حکم تو پھر کیا ہو گئے؟ پیچھے کو ہٹ گئے۔ کہا کہ اب کیوں ہٹ گئے پیچھے کو؟ کہا کہ ہمارے بس کی بات اس قوم سے لڑنا نہیں ہے۔ ارے وہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اتنی طاقتور قوم ہے جالوت کی، اتنی خطرناک قوم ممالکہ، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو یوں ہی سمجھ رہے تھے، اب ہمیں پتہ چلا ہے آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں لڑیں گے وہاں جانے کے بعد میں۔ فرمایا کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تھوڑی سی جماعت تھی جو لڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ اللہ فرماتا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو جانتا ہے، ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ یہاں سے ہمیں پیغام لینا ہے، ہمیں سبق لینا ہے یہاں سے، اور ہمیں اپنے آپ کو نکھارنا ہے، بدلنا ہے، اپنی زندگی کے اندر سدھار لانا ہے۔ دین کے معاملے میں جب ہم کوئی وعدہ کریں، دین کے معاملے میں جب ہم کوئی اپنی زبان دیں تو ایک مرتبہ سوچیں، پھر سوچیں، پھر سوچیں، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہے اپنے قدم بڑھائیں۔ کھیل نہ سمجھیں دین کو، یہ نہ سمجھیں کہ تماشائی کوئی کام ہے، تماشائی طور پر ہو گئے سارے کام، نہیں، تماشا نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور سے ایک کام لے لیتا، کوئی بھی چیز ہے۔ جب کوئی دین کے معاملے میں، اب ہم نے کہاں زبان دے رکھی ہے؟ ہم نے یہ زبان دے رکھی ہے کہ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہاں ہم نے زبان دی ہے۔ میری بات توجہ سے سننے آپ لوگ، میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان والوں نے، ایمان والے بندوں نے، ایمان والی بندیوں نے زبان یہاں دی ہے رب کو،
اپنے پیغمبر کے حوالے سے، اپنے پاک پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی تو کہا ہے نا، کیا کہا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کس چیز پر؟ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکام کو۔ وقبلت جمیع احکام، اس کے سارے احکام کو قبول کیے، یعنی جو بات قرآن میں آئے گی اس کو میں مانوں گا، جو بات حدیث میں آئے گی اس کو میں مانوں گا، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کو میں مانوں گا۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کس سطح پر کھڑے ہیں۔ قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہاں تک ہے عمل؟ ہر انسان اپنی زندگی کو خود جانتا ہے کہ نمازوں میں کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کہاں تک عمل ہے؟ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، سب اپنا جائزہ اپنا آپ لیں۔ قرآن نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہاں تک ہو رہا حسن سلوک؟ قرآن نے فرمایا کہ وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کہاں ہو رہا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک؟ ذرا غور کر لیں۔ قرآن نے فرمایا کہ والیتامی والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہاں تک ہو رہا؟ یہ سب چیز کو ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، جب لوگوں سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ، بڑے حسن خوبی کے ساتھ، بڑے پیارے انداز سے بات کرو۔ ہم ذرا دیکھیں اپنے زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنے جملوں کو دیکھیں، کس لہجے سے ہم بات کرتے ہیں، کیا انداز ہوتا ہمارا بات کرنے کا، کیسے تیور چڑھا کر کے پیشانی پر بل ڈال کے ہم بات کرتے ہیں۔ ذرا اسی لہجے میں مسکراہٹ لے آئیں، اسی لہجے ذرا نرمی لے آئیں۔ بات چاہے کتنی کڑوی ہو، اگر لہجہ میٹھا ہو تو کڑوی بات بھی میٹھی لگنے لگتی ہے، اور اگر بات میٹھی ہو، بات اچھی ہو، لیکن لہجہ ذرا خراب ہو تو وہ لہجے کی خرابی اور ترشی چہرے کی انسان کی بات کے مزے کو جو ہے خراب کر دیتی ہے۔ نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، میں یہاں رک کر کے دونوں چیزوں کو بتاتا چلوں۔ ایک ہوتی ہے تنقید، ایک ہوتی ہے نصیحت۔ ایک ہوتی ہے تنقید، ایک ہوتی ہے نصیحت۔ نصیحت اور تنقید میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، نصیحت میں بھی اچھی بات کی جاتی ہے اور تنقید میں بھی اچھی بات کی جاتی ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے نصیحت اور تنقید میں، نصیحت میں سامنے والے کی عزت کا، مقام کا، مرتبے کا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا مکمل خیال کیا جاتا ہے، اور تنقید میں اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں تنقید کے اندر۔ ببانگ کے دہل کھلم کھلا ایسے کہہ دیا جاتا، اب اس کی عزت کا جنازہ نکلے، اس کے مقام مرتبے پہ فرق پڑ جائے، کچھ نہیں، بس یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی غلط بات کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح ہے، لیکن انداز دیکھیے کیا ہے کہنے کا، بات تو صحیح ہے، جگہ دیکھیے جگہ کون سی ہے کہنے کی۔ اگر اتنی ہی بات کو آپ الگ بٹھا کر کے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار سے کہتے بھائی یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں، اس کام کو ایسے کر لو، تو شاید کہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ تمہاری بات پر عمل کر لیتا۔ اور اگر تم نے ببانگ دہل ایسے ہی بے ساختہ اور اس انداز سے کہا کہ سامنے والے کی دھجیاں بکھر جائیں، تو فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہوتا، دونوں کے نتائج الگ ہیں۔ نصیحت کے نتائج میں محبت ہے، جب نصیحت کوئی انسان کسی کو کرتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، عمل پیدا ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی پر تنقید کرتا ہے تو اندر ضد پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو ایسے ہی کریں گے، تم چاہے جو کر لو، اس طریقے سے تو فرق ہوتا ہے نیت کا۔ تو قرآن کریم نے اس کے بعد میں بیان فرمایا، اب اس اصل واقعے کی طرف آ جائیے۔ قرآن کریم بیان فرماتا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ یہاں تک بات ہو گئی، آپ لوگوں نے سمجھ لی یہاں تک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا۔ اب انہوں نے ایک مانگ کی تھی، کیا مانگ کی تھی؟ اللہ سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جالوت بادشاہ کے مقابلے میں، ہم جالوت بادشاہ کے مقابلے میں ایک بادشاہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بادشاہ دے دیجیے۔ تو اللہ کیا فرماتا؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ان کے پیغمبر نے ان سے یہ کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر کیا کر دیا؟ بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔
تم جو جنگ کرو گے، تم جو قتال کرو گے، جو تم اللہ کے راستے میں لڑو گے، تمہاری کپتانی اور تمہاری نگرانی اور تمہارا بادشاہ کون بنے گا؟ کس کے اشارے پر کام کرو گے؟ طالوت کے ہاتھ پر کام کرو گے۔ مطالبہ کس کا تھا؟ قوم کا۔ کیا مطالبہ تھا؟ بادشاہ کا۔ مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اطلاع کس نے دی؟ پیغمبر نے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوا نتیجہ؟ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے جب اللہ نے ان کے مطالبے پر ان کے لیے ایک بادشاہ دے دیا تو پھر انہوں نے کیا ناشکری کری، کیا نافرمانی کری؟ انہوں نے یہ کہا نحن احق بالملک، یہ بادشاہ بنے ہیں، طالوت کو اور بادشاہ ہم مان لیں؟ طالوت اور ہمارا بادشاہ، طالوت کی حیثیت کیا ہمارے سامنے؟ ہم تو بڑے دولت والے، خاندان والے، برادری والے، یہ کیا یہ ہمارے بادشاہ بنیں گے؟ کہا کہ ان میں کیا خرابی ہے؟ فرمایا کہ احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اگر اللہ کو بادشاہ بنانا تھا تو ہمارے اندر سے بناتا۔ کہا کہ وہ کیا خوبی ہے تمہارے اندر؟ کہا کہ خوبی یہ ہے ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو نہ تو کوئی وسعت دی گئی ہے اور نہ کوئی مال دیا گیا ہے۔ کیا طالوت کے پاس میں بادشاہت کرنے کے لیے؟ اگر اللہ کو بادشاہی بنانا تھا تو کسی مالدار آدمی کو بناتا، دولت والے کو، خاندان برادری والے کو بناتا۔ ایسے ہی اٹھا کر بنا دیے کسی کو بھی بادشاہ، ایسا بادشاہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قوم نے ناشکری کی۔ اللہ فرماتا ہے ان سے یہ کہو کہ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے قدم اٹھائیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا، یہ مخلوق اللہ کی، یہ قانون اللہ کا چلے گا۔ تم کون ہوتے ہو اپنی جانب سے اختیار کرنے والے؟ اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، یہ تمہارے اختیار پر ہوگا بادشاہ کس کو بنانا ہے۔ اللہ تم سے رائے مشورہ کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے معاملات میں، اپنے احکام میں بالکل اکیلا ہے۔ جب اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا تو اسے کوئی پارلیمنٹ بٹھانی نہیں پڑتی ہے، اسے کوئی شورا بٹھانی نہیں پڑتی ہے، کوئی مشورہ کرنا نہیں پڑتا اللہ کو کہ شورا بٹھائی جائے گی، رائے باعث کرائی جائے گی، تب جا کے اللہ طے کرے گا کہ کس کو بادشاہ بنانا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کو کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ اتنا کہتا کن ہو جا وَيَكُون، وہ ہو جاتا ہے بس صرف۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا یہاں پر کہ جب انہوں نے بادشاہ کا انکار کرا تو اللہ نے فرمایا دیکھو جس کو بادشاہ بنایا اس کی خوبیاں سنو۔ کیا خوبیاں ہیں؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو تمہارے اوپر بادشاہ چنا ہے۔ اور ان کے اندر خوبی نمبر ایک تو یہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کو زیادتی دی ہے بہت کھل کر کے، فراخی کے ساتھ قائم ہے علم میں۔ تمہارے پاس دولت تو ضرور ہے، تمہارے پاس دولت تو ضرور ہے، خاندان بہت بڑا ہے، بڑی اونچی برادری سے تعلق رکھنے والے ہو، لیکن علم تمہارے پاس میں نہیں۔ والجسم، جسم بھی تمہارے پاس میں وہ طاقتور نہیں جو ان کے پاس میں ہے۔ پہلی صفت کیا بیان فرمائی اللہ نے؟ علم۔ فرمائے کہ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا محلے کے اندر بہت اونچی کوٹھی والا ہو، بہت دولت والا ہو، بڑی گاڑیوں والا ہو، بڑے خاندان برادری والا ہو، ایک محلے کے اندر بہت نیچی سطح کے مکان میں، چھپڑ میں، جھوپڑی میں رہنے والا بچہ جس کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے، تو محلے کے چیئرمین ہوں، محلے کے چودھری ہوں، محلے کے ذمہ دار ہوں، چاہے جو ہوں، کوٹھی کے اعتبار سے بہت اونچے ہوں، جب مصلی پر کھڑا کرنے کا نمبر آتا تو ان کو نہیں کہتے لوگ، جو ان کو سلامی پیش کرتے ہیں نا، وہ مسجد میں آنے کے بعد انہی حافظ صاحب کو کہتے ہیں کہ کہاں بھائی حافظ صاحب ہو، کہ کون سے والے، کہ وہ جو رہتے ہیں حافظ صاحب، ان کو کہو مصلی پر۔ کس بنیاد پر؟ فرمائے کہ یہ سب کچھ ضرور ہے لیکن علم ان کے پاس میں نہیں، لے کے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ امت کو کیسے لے کے چلا جائے گا نماز کے اندر؟ انہیں یہ تو معلوم ہے کہ سیاست کیسے کی جائے گی، یہ تو معلوم ہے کہ کوٹھی ایک منزل اور کیسے بنے گی، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کیسے بنے گی، ایک دکان سے 6 دکانیں کیسے بنیں گی، یہ تو سب چیزوں میں جانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ بہت پیچھے، بیکار ہیں، پھر یہ زیرو انل بٹ انل ہے۔ اگر کس کو کھڑا کیا جائے گا تو انہی حافظ صاحب کو قرآن نے کہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ برادری، وہ جو ہے تو دولت کے اعتبار سے بہت نیچی سطح کے تھے، طالوت جو تھے بہت نیچی سطح کے تھے، بہت زیادہ مال و دولت نہیں، زمین جائیداد نہیں، دیگر چیزیں ان کے پاس میں نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو علم دیا تھا،
ذی وجی تھے، چہرہ ذرا بھرا ہوا تھا اور رعبدار چہرہ تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ کئی بھاری بھرکم آدمی ہے، لیکن بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو جو بادشاہت دی ہے، ویسے تو اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے دے، لیکن ان کے اندر دو صفات خصوصی تھیں، فی العلم والجسم، کیا ہے؟ علم بھی تھا اور جسم بھی تھا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑا علم والا ہے، وسعت والا ہے۔ آگے کے حالات کو تم نہیں جانتے جن کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے انکار کر دیا بادشاہ ماننے سے، اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی، بات کشمکش میں رہی، بادشاہ مانے نہ مانے، مانے نہ مانے، لیکن اللہ نے تو مقرر کر دیا۔ پیغمبر سے کہا کہ تم انہیں بادشاہ بدل دو، ہم مان لیں گے۔ جو وقت کے پیغمبر تھے ان سے بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ تم ہمارا بادشاہ بدل دو، ہم کسی اور کو بنا دو۔ پیغمبر نے کہا یہ میری مجال نہیں ہے میں بادشاہ بدل دوں۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ میرا طے کرا ہوا تھوڑی نہ ہے، یہ تو کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے طے کیا ہے، اور جس کو اللہ طے کر دے اس کو میرے اندر بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا طے کرے ہوئے بادشاہ ہے، اس کو میں نہیں بدل سکتا ہوں۔ کہا کہ پھر کوئی نشانی لاؤ، کوئی نشانی ایسی دو جس کی بنیاد پر ہم ان کو بادشاہ تسلیم کر لیں۔ تو پھر اس وقت میں جو عمالقہ قوم نے، ایک قصہ ہے اس میں سبق ہے بڑا گہرا، عمالقہ قوم نے جو ان کے گھروں پر، مکانوں پر، جائیداد پر اور دیگر چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا، وہ جو ایک صندوق تھا جو ان کے انبیاء کی نشانیاں اس صندوق میں بھری ہوئی تھی، اس میں بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے اور اپنی کرشمے سے یہ کیا کہ جس جگہ پر وہ، کیونکہ ظلماً لیا گیا تھا صندوق، جہاں بھی وہ صندوق رکھا جاتا وہیں بیماری پھیل جاتی۔ وہاں سے اس شہر سے ہٹا کر دوسرے شہر بھیجا گیا، اس میں بیماری پھیل گئی، یہاں کے ٹھیک ہونے لگے۔ وہاں سے ہٹایا تو دوسری جگہ پہ رکھا گیا، وہاں بیماری پھیل گئی۔ پھر وہاں سے تقریباً 5 یا 6 جگہ پر رکھا گیا، جہاں وہ صندوق پہنچتا وہیں پر کوئی نہ کوئی بیماری پھیل جاتی خطرناک۔ لوگ پریشان ہو گئے، بولے بھئی ہم نے تو چھینا تھا اس لیے کہ پتہ نہیں کیا چیز اس میں رکھی ہے ان کی، اور جس سے تو بیماری پھیل رہی ہے۔ انہوں نے اس صندوق کو کیا ہے آگے بڑھا دیا، دکھا کہ 2 اونٹوں پر یا 2 بیلوں پر کسی چیز پر رکھ کر انہوں نے سواری پہ، اور آگے کو ہانک دیا اس کو، جہاں جائے وہ جانے۔ پھر وہ جو جانور تھے وہ چلتے ہوئے، جن کے اوپر وہ سامان صندوق رکھا تھا، وہ ہنکتے ہنکاتے چلتے چلاتے طالوت جو بادشاہ بنائے گئے تھے وہ ان کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جو اس وقت کے موجودہ پیغمبر تھے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اطلاع ہوئی کہ آپ اس صندوق کو اتار لیجئے، بادشاہ سے کہہ دیجئے۔ انہوں نے وہ صندوق اتارا، اگلے دن ہوا، اور اس کے بعد میں قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے، اور تمہاری جو پرانی نشانیاں تھی، دیکھو جس کے لیے تم لڑ رہے تھے، بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، میری بادشاہت آتی سب سے پہلے تو دیکھو میں نے وہ تمہاری نشانی قبول لے لی، میں نے میری بادشاہت کا اندازہ لگاؤ، تب انہیں یقین ہوا کہ ہاں بادشاہ تو یہی ہیں، کہ بھئی ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جو ہے تو جالوت جیسے ظالم بادشاہ سے جو ہے ہمارا صندوق چھڑا سکتے تو ملک بھی فتح کرا لیں گے۔ پھر کیا ہوا قرآن کریم بیان فرماتا ہے، فلما فصل طالوت، قرآن کریم بیان وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے پھر نشانی دی بادشاہ کو، کائی کی ان کی بادشاہت کی نشانی یہ دی، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ ان کو دے دیا گیا وہ تابوت جس میں سکون کا سامان تھا ان کے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل کی کیا نشانی ہے، تحملہ الملائکہ، اس کو ایسا لگا جیسے فرشتوں نے لا کر ان کے پاس میں دے دیا۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر فرمائے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب طالوت نے جدا کیا لشکر کو، ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب قوم نے یہ دیکھا کہ طالوت جیسے بادشاہ نے جالوت جیسے ظالم بادشاہ سے صندوق لے لیا، اب تو جنگ جیت جائیں گے، کہا کہ بادشاہ سلامت بتاؤ اب کیا حکم ہے تمہارا، وہ مانیں گے، چلو اب تک تو نہ مان رہے تھے ہم بادشاہ تمہیں، لیکن جب تم نے ہماری پرانی یادگاریں دلوا دی تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ کہا کہ کرنا یہ ہے کہ جنگ کرنی ہے ان سے، پھر جس چیز کا تم نے مطالبہ کرا تھا اللہ سے اور جس چیز کے لیے مجھے اللہ نے بادشاہ بنایا وہ کام کرنا، چلو پھر جنگ کرنے کے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔
کیا ہوا پھر؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ قرآن کریم بیان فرماتا جب یہ چل پڑے یہاں سے تو موسیٰ تو اس وقت جو پیغمبر تھے ان کو اطلاع دی گئی اور بادشاہ سلامت کی زبان سے یہ کہا گیا کہ اپنی پورے لشکر سے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے استقلال کو آزمانا چاہا ہے، ثابت قدمی کو آزمانا چاہا ہے، تمہارا کوئی اعتبار نہیں کب تم دھوکہ دے کے چلے جاؤ۔ کہا کہ کس چیز میں آزمائش ہے؟ کہ آزمائش اس چیز میں ہے کہ جب ہم راستے میں جائیں گے اس بادشاہ سے لڑنے کے لیے تو راستے میں کہ نہر پڑے گی اور چلتے چلتے ہم کو پیاس کی شدت بھی آئے گی، گرمی بھی آئے گی، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دریا سے اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے کسی کو بھی، اس سے کسی کو پانی نہیں پینا ہے۔ اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ خشکی آ جائے حلق میں اور پانی کی بہت ہی زیادہ چاہت محسوس ہونے لگے تو ایک آدھا چلو بطور اس کے کہ تری پیدا ہو جائے اتنا تو پینے کی اجازت ہے، اور اس میں بھی وہ زیادہ بہتر ہے جو برداشت کر لے۔ اور کسی کو زیادہ خشکی آ جائے تو ایک آدھا چلو ڈال لے منہ میں بس صرف، باقی پیٹ بھر کے کوئی پانی نہ پیے۔ اب یہ چلے تو بہت دور سے پیش، اور جب اللہ کسی کو آزمانا چاہتا نا تو تھوڑا ذرا اس کی ڈگری بڑھا دیتا، گرمی کی ڈگری تھوڑی بڑھ گئی اور تپش پیدا ہو گئی۔ اب ان سے تو بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ پانی نہیں پینا ہے، اب یہ تو بنی اسرائیل تھے پہلے سے نافرمانی کرتے ہوئے چلے آئے تھے، یہ تو ان سے کہا کہ بھائی پانی نہیں پینا، کہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ اور جیسے ہی نہر آئی تو فوراً سب نے جو ہے تو چند ہی لوگوں نے کیا چھوڑ دیا، ورنہ تو سب نے پانی پیا، اور کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، پانی پیو پہلے تو پیاس لگ رہی ہے۔ جب پانی نہ ہوگا اندر تو لڑیں گے کیسے؟ کھائیں گے پیئیں گے تبھی تو لڑائی پیدا ہوگی، تبھی تو طاقت پیدا ہوگی، پہلے پانی پی۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر بھر کے پانی پیا صحیح طرح سے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے اس کو فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر کے چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے تمہاری آزمائش رکھ دی ہے قائم بنہر، ایک نہر کے سلسلے میں، فمن شرب منہ فلیس منی، جو بھی اس سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہنے کا پھر ہوا۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفًا، اور جس نے پیٹ بھر کے پیا فَإِنَّهُ، جس نے نہیں پیا اس سے بالکل بھی وہ مجھ میں سے ہے، یعنی اعلیٰ درجہ تو یہ کہ اس میں سے بالکل نہ چھوئے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، ہاں اتنی اجازت ہے کہ ایک آدھا چلو، وہ بھی ہاتھ کا چلو لے کر کے، جس کا جتنا بڑا ہاتھ ہے اس کے حساب سے ایک آدھا چلو لے کر خشکی دور کر سکتا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، پس انہوں نے سب نے پی لیا اس میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مگر تھوڑے سے لوگوں نے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمنوا معه، فلما جاوزه، پس جب وہ اس بڑے وہ اور والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو ان سب نے کیا کہا؟ فلما جاوزه، جب وہ تجاوز کر گئے، اس دریا کو پار کر لیا، دریا سے تو وہ پار ہو گئے، کسی نے پیا اور کسی نے نہ پیا اور کسی نے تھوڑا پیا، تین جماعتیں بن گئی اس میں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے خوب پیٹ بھر کے پی لیا، ایک جماعت وہ تھی کہ بھئی ہمیں تو صبر کرنا، جب اللہ نے منع کر دیا ہمیں پینے ہی نہ، برداشت کر لیں گے گرمی کو، کوئی بات نہیں، خشکی برداشت کر لیں گے۔ ایک جماعت وہ تھی جب اجازت ہو تھوڑا بہت پینے کی تو تھوڑا بہت پی لو، کیا پریشانی جا رہی ہے، جب اللہ نے اجازت دے دی ہے تو تین جماعتیں بن گئی۔ ایک نے تو بالکل سرے سے ہی انکار کر دیا، ایک نے بالکل سرے سے ہی کیا ہے بالکل فرما برداری کر لی کہ چھونا ہی نہیں ہے پانی کو، اور ایک نے کیا ہے، ایک نے تھوڑا بہت پی لی، جب اجازت ملے گی تو پی لو، کیا پریشانی ہے اس میں۔ تو تین طرح کی جماعتیں بن گئی۔ قرآن کریم بیان فلما جاوزہ، جب وہ تجاوز کر کے بڑھ گئے آگے کو، والذین آمنوا معہ، ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جو ایمان لے کر گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا تھا وہ کہنے لگے بھئی ہمارے بس کی بات تو لڑنا اب ہے نہیں۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو وہیں سے اندازہ ہو رہا تھا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم سے لڑا نہیں جائے گا، لیکن تم لے آئے ہمیں کھینچ کھانچ کے، اور اب تو ہم تھک بھی گئے اور پیٹ ہو گیا ہمارا بھاری، ہمارے بس کی بات تو لڑنا اب ہے نہیں، تم جاؤ لڑنے کے لیے۔ اب بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے بالکل نہیں پیا تھا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، یعنی اگر ہم نے آج نہیں لڑے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا کیا حشر کرے گا، بس اللہ ہی جانتا ہے کیا حشر کرے گا، لہذا قدم تو پیچھے ہٹانے نہیں ہے چاہے انجام جو ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کو ہمت دلائی، جو ہمت ہار رہے تھے ان کو ہمت دلائی، اور کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین،
کیا فرمایا؟ یوں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی تھوڑی جماعت کو اللہ نے غلبہ دے دیا، کس پر؟ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ادھر سامنے بڑا لشکر ہوتا تھا، ادھر چھوٹا ہوتا تھا۔ جنگیں جو ہوتی ہیں طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، جنگیں جو ہوتی ہیں لشکر کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، جنگیں جو ہوتی ہیں اللہ کے دین کے لیے وہ اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ ہم طاقت میں کم ضرور ہیں، لشکر ان کا زیادہ، طاقت ان کے پاس زیادہ، لیکن ہمارے ساتھ کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ ان کو ہمت دلائیے، ہمت ہار رہے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسے واقعے پیش آئے ہیں کہ تھوڑی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمت سے کام لو، صبر سے کام لو، بیچ میں دم توڑ لو، یہ کون سی بات ہو گئی؟ فرمایا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنا سامنا ہوا، اب یہ چلتے رہے، انکار بھی ہو رہا، لوگ رک بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، پورا ایک لشکر تھا بھیڑ بھڑک کا، چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے، عمالقہ قوم تک، جالوت کے وہاں تک پہنچ گئے۔ وہ بھی تنے بیٹھے تھے اور یہ بھی تنے ہوئے تھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، وہ دعا سن لیجئے، کام آئے گی انشاءاللہ۔ جب کبھی موقع ایسا آ جائے نا کہ جس وقت میں کیا ہے آمنا سامنا ہو جائے، کوئی ظالم یا کوئی حکمراں کوئی ایسا ہو اور ہمارا کوئی کام ہو، تو اس وقت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بہت سے کام حل کرا دے گی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت اور اس کے لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا، طالوت بادشاہ کے لشکر کا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا تھا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الکافرین، یہ بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ قالو، ان سب نے کہا، کس سے کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ پہلے جنگ سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں لڑائی سے پہلے؟ اللہ حفاظت فرمائے، کبھی اگر کسی سے ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہو جائے تو پہلے جب تک 2-4 گالی ہیں اور آس پڑوس کو ادادر کی نہ سنا دے نا، تانے تشینے کر، اس سے پہلے تو ہمارے جھگڑے بھی تیار نہ ہوتے۔ فرمایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا افرغ علینا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہمارے اوپر کیا کر دیجئے؟ ثابت، ہمارے صبر کو بڑھا دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہم کو کر دیجئے ثابت قدم کر دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما دے کس پر؟ کافر قوم پر۔ اے اللہ ایک تیری نافرمان قوم ہیں، ظلماً انہوں نے ملک چھینا، ظلماً انہوں نے گھروں سے بے گھر کرا، ظلماً انہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہماری زمین جائیداد پر ظلم کیا۔ اے اللہ تو ہی طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ تو ہمارے قدموں کو جما دے۔ آمنے سامنے کا معاملہ ہے اور ہم تھوڑے ہیں، یہ زیادہ، لیکن تیری طاقت بہت بڑی ہے، تیری طاقت بہت بڑی ہے۔ فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ فتح دے دی۔ یہ کیا ہوگا؟ فَهَزَمُوهُمْ، یہ جو تھوڑی جماعت آئی تھی لڑنے کے لیے، یہ کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کی قوم کے اندر، یعنی اسی قوم کے اندر، طالوت بادشاہ کی قوم کے اندر کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت تک ان کو نہ تو نبوت ملی تھی اور نہ کوئی چیز عطا ہوئی تھی، جو ان کے حکمت کی باتیں تھیں نا ان کے ذات میں۔ داؤد علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ کیا حکمت دی تھی داؤد علیہ السلام کو؟ فرمایا کہ 2 چیزیں بطور خاص دی گئی تھیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ کون سی کتاب دی گئی داؤد علیہ السلام کو؟ زبور۔ اور خصوصیت کیا تھی ان کی؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ لوہے کی زرہ بنا دیا کرتے تھے بغیر کسی آلے کے، یعنی کسی مشینری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کے لیے، لوہے کو کیا کر دیا گیا تھا؟ نرم کر دیا گیا تھا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی دوسری خصوصیت کیا تھی؟ نمبر 1 تو وہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے، لیکن اس وقت تک نہ تو بولی سمجھتے تھے اور نہ یہ والی لوہے کو نرم کیا گیا تھا اور نہ نبوت عطا ہوئی، تو اس وقت ایک عام انسان تھے۔ فرمایا کہ جب لشکر کے اندر یہ تھے موجود تو قتل کس سے کروایا؟ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے۔ قرآن اللہ اپنے معاملات کو خود جانتا ہے کس سے کیا کام لینا، کیسا ہونا۔ قرآن کریم بیان فرماتا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت، والحکمہ، اور حکمت بھی دے دی بعد میں، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھلا دیا وہ جو چاہتا تھا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور فرمائے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دفع کرتا لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یقیناً زمین کے فساد کو بھی دفع کر دیتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام عالم پر۔ یہ بات ہونے کے بعد میں پھر آخر میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، آپ کی تائید، آپ کی جو ہے تو اللہ نے حقانیت بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمایا؟ تلک آیات اللہ، یہ کوئی قصے کہانی نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ اللہ کی نشانیاں تھی۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے تلک آیات اللہ، یہ سب کیا؟ اللہ کی نشانی، نتلوها علیک بالحق، جس کو ہم نے تلاوت کیا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے ہاں یقیناً کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے۔ یہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا، نبوت کا اعلان کیا تھا تو لوگوں نے ایسے ہی کچھ کہا تھا، جیسے طالوت کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، ایسے ہی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ رسول آپ کو بنایا اللہ نے، آپ ہیں نبی، اللہ کے پاک پیغمبر آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہ تھا۔ وہی طائف والا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے علاوہ کوئی اللہ کو ملتا ہی نہ تھا نبی بنانے کے لیے، یہ ہے نبی۔ یعنی ایسی ٹھٹے، ایسا تمسخر، ایسی اہانت اور ایسا کھلواڑ سمجھتے تھے جیسے کہ طبی اعتبار سے جو ہے نا ان کے اوپر پریشر بنانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر یہ جملے سننے کے بعد ایک رنج، ایک غم، ایک دل کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پاک پیغمبر، آپ ہی رسول ہیں، ان کے منہ پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ان کی زبانوں پر نہ جائیے، آپ ہی رسول ہیں، آپ کا رب آپ کی تائید کر رہا ہے، اور جس کی تائید رب کر دے، جس کی حقانیت کو اللہ بیان کر دے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ آپ اپنے دل کو تھوڑا نہ کریے، یہی تو قرآن نے بیان فرمایا دوسری جگہ پر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہاں آیا قرآن کریم میں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہی یہ جملہ ہے، وانک لمن المرسلین، اے پاک پیغمبر آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ان کے کہنے میں اگر دل تھوڑا نہ کریے گا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو کچھ نہیں، آپ کو تو وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ آپ کو تو داؤد علیہ السلام کو اگر پرندوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، داؤد علیہ السلام کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا تھا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا، تو آپ کو تو حبیب اللہ بنایا ہے اللہ نے۔ ایک پاک پیغمبر، آپ اپنے دل کو تھوڑا نہ کیجیے گا، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی پاک پیغمبر ہیں۔ اللہ اپنے پاک پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا، اور سچی بات یہ جو کسی کو نہ، جو سب کو ملا وہ تو ملا ہی، اور جو کسی کو نہ ملا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کہا نا کسی شاعر نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبات ہما دارن تو تنہا داری۔ فارسی کا شعر ہے یہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن، عیسیٰ علیہ السلام کے سارے کمالات، فرمائے کہ وہ سارے کمالات جو ان کو دیے گئے تو وہ سارے کمالات اے پاک پیارے نبی آپ کو دیے گئے ہیں۔ وہ آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، جو سارے نبیوں کو ملا کر کے دیے گئے تھے اتنی بڑی جماعت کو، وہ سارے کمالات ایک شخصیت کے اندر اللہ نے جمع فرما دیے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات بیان فرمائی، یہاں سے پہلے دوسرا پارہ یہ مکمل ہو گیا آج الحمدللہ۔ واقعہ تو رکوع تک پورا ہو رہا، اس کے بعد میں ہی انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ہفتے باتیں آئیں گی، اور بھی باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں سر، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ بات معلوم کرنی ہو تو معلوم کر سکتے ہیں۔